سڈنی بیچ کے ہلاک حملہ کا بھارتی پاسپورٹ پر سفر کرنے کے انکشاف کے بعد بھارتی میڈیا نے بھی اب ساجد اکرم کی بھارتی شہری ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ساجد اکرم کا تعلق بھارتی شہر حیدرآباد سے ہے، جو 1998 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر آسٹریلیا گیا تھا۔ آسٹریلیا منتقل ہونے کے بعد وہ صرف 2 سے 3 بار بھارت واپس گیا۔ ساجد اکرم نے آخری بار 2022 میں بھارتی شہر حیدرآباد کا سفر کیا۔ ساجد اکرم نے بھارتی پاسپورٹ رکھا ہوا تھا۔ آسٹریلوی حکام تحقیقات کے لیے بھارتی ایجنسی سے رابطے میں ہیں، جبکہ اس سارے معاملے کے سامنے آنے سے پہلے تک بھارتی میڈیا یہ الزام لگا رہا تھا کہ دہشت گرد کا تعلق پاکستان سے ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ پہلے انکار کرتے رہے اور دوسروں پر الزام دھرتے رہے اور اب بالآخر یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ حملہ آور ہے تو ہمارا ہی ہے، یعنی یہ تو بھارت کے لیے ہزیمت کا اسے سامنا کرنا پڑا ہے۔ جی، ہزیمت کا سامنا تو کرنا پڑا، لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ان کو شرمندگی ہوتی نہیں۔ یہ ہر معاملے میں اسی طریقے سے بیک فوٹ پہ آتے ہیں، اسی طریقے سے ان کو سوکی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے ان کو شرمندگی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایسا رجیم ہے، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ایسا شیم لیس رجیم ہے یہ، کہ ہر موقع کے اوپر ان کو سوکی ہوتی ہے، دنیا کے سامنے ان کی بے عزتی ہوتی ہے، ان کو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ ان کا بیانیہ 2 دنوں میں 24 گھنٹوں میں زمین بوس ہو جاتا ہے، یہ پھر نئے سرے سے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے 2 دن پہلے انہوں نے اس کو پورے بیانیہ کو یہ بنا کے پیش کیا کہ اس کا تعلق پاکستان سے ہے اور کسی طریقے سے پاکستان سے اس کا تانا بانا جڑ جائے۔ ابھی جب آسٹریلین ہوم منسٹری نے کل کہا کہ یہ اس کا تو بیک گراؤنڈ انڈین ہے، پھر بھی انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کیا۔ ابھی جب کھل کے چیز سامنے آ گئی ہے، پوری تفصیل سامنے آ گئی ہے کہ جس کا تعلق انڈیا سے ہے، حیدرآباد سے ہے اور جو 98 پہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ گیا وہاں پر، تو ابھی ان کے پاس چونکہ چھپانے بچانے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے، تو ابھی یہ خود بھی اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں۔ مطلب اس طرح کے لوگ دنیا میں نے بہت کم دیکھے ہیں۔ اس طرح کی اسٹیٹ شاید آپ نے کوئی دیکھی ہو، نہ ان کی کوئی پالیسی ہے، نہ ان کا کوئی سٹانس ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی سٹینڈ ہے، نہ ان کا کوئی نیریٹو ہے۔ یہ ہر وقت جھوٹی بیانیہ، جھوٹا نیریٹو کرتے ہیں، تفصیل میں جائے بغیر فوراً پاکستان پہ الزام لگا دیتے ہیں اور ود ان فیو آورز آف این انسیڈنٹ، بلکہ فیو منٹس آف این انسیڈنٹ الزام لگاتے ہیں۔ ٹی وی کے اوپر ان کے جو اینکرز بیٹھے ہیں، جو ان کے نام نہاد وہاں پر فلاسفرز بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی اس باتوں کے تفصیل میں جائے بغیر ان چیزوں کے بارے میں کہانیاں گھڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا دنیا میں ایک واقعہ ہوا، کوئی بھی سینسیبل اسٹیٹ ول ٹیک سم ٹائم ٹو گیو ریئیکشن، کو اپنا سٹانس دیتے ہیں، کو اپنا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں۔ انہوں نے کوئی وقت نہیں ضائع کیا، اور اب جب دنیا میں یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ جی یہ انڈین اس کا بیک گراؤنڈ ہے اور یہ انڈیا سے گیا تھا، ظاہر ہے اس کے وہاں پر رشتہ دار بھی ہوں گے۔ ابھی آپ دیکھیے گا یہ ایک اور بیانیہ گھڑیں گے، پھر اس میں مسلمانوں کو، اسلام کو ملائن کرنے کی کوشش کریں گے۔ اوور آل اگر ہم دیکھیں تو انڈیا ایز اے اسٹیٹ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد اسٹیٹ ہے۔ یہ اسٹیٹ ٹیررزم کو نہ صرف پروموٹ کرتے ہیں بلکہ سپورٹ کرتے ہیں، چاہے کینیڈا ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، مڈل ایسٹ ہے، افغانستان دیکھ لیں۔ ان کے متعلق تو پاکستان جو اتنی عرصے سے دنیا کو مجھے بتانے اور باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرف ذرا کام دھریں، اس کو سیریس لیں، تو ہماری باتیں اس وقت شاید لوگ اتنی سیریس نہیں سنتے تھے۔ ابھی لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ ایز اے اسٹیٹ ٹیررزم کرتے ہیں، ان کے ایمبیسڈر اس کام میں مصروف ہے، ان کی ایمبیسیز اسی کام میں لگی ہوئی ہیں، اور دنیا کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے، یہ رجیم انڈیا میں ہے۔ 1 ارب اور 40 کروڑ کے ملک کو انہوں نے دنیا کے سامنے تماشا بنا کے رکھا ہے۔ انڈین لوگوں کے خود سوچنے کی بات ہے کب تک دنیا کے سامنے اس طرح ذیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ الحمدللہ پاکستان کا سٹانس ایک پھر ٹھیک نکلا، پاکستان کی ڈپلومیسی ٹھیک رہی، پاکستان بھارتی میڈیا کو جو ہے وہ منہ کی کھانا پڑی۔ بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب۔